بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، یہ کم اس کے معنی استفہام تعظیم کے لیے بھی کہ کتنی زیادہ قومیں، کتنی ہی امتیں، کم اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، قبلہم ان سے پہلے یعنی مکہ والوں سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، کتنی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، من قرن، قرن سے مراد ایسے جو صحیح معنی ہے وہ تو یہ کہ زمانہ، لیکن یہاں اس سے مراد امت، قومیں، مکہ والوں سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے، جب وہ اللہ کے باغی ہو گئے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ہمیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ کتنی ہی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، اشد بہت طاقتور، منہم ان سے، پکڑنے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے وہ۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہاں پر اشد بہت زیادہ طاقتور تھے، بطشن تھا پکڑنے کے لحاظ سے، یعنی اگر کسی قوم سے جنگ کرتے تھے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے تھے، اتنی طاقتور قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اے مکہ والے، تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ کیا ہے چیز ہو تم؟ کس باغ کی مولی؟ کوئی حیثیت نہیں، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، نقب لگانا ہوتا ہے، یہاں اس سے مراد ہے کہ خوب چلے پھرے، جیسے تم تجارت کے لیے جاتے ہو ایک علاقے سے دوسرے علاقے، شام جاتے ہو، یمن جاتے ہو، دیگر اور ملکوں میں سفر کرتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح بڑے بڑے ملکوں کے سفر کیے، بہت بہت جگہیں گئے، ان کی تجارتی معاملات تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ حل من محیص، اور وہ یہ جب عذاب، اللہ کا عذاب آیا نا، تو وہ ڈھونڈتے رہ گئے کہ بھاگنے کے کوئی جگہ ہے، کوئی راہ مفر نظر آ جائے، کوئی ٹھکانہ نظر آ جائے جہاں وہاں جا کے چھپ جائیں۔ اتنی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، پتھر برس رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ حل من محیص، کوئی بھاگنے کی جگہ یا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ان کو راستے معلوم تھے، لیکن اس وقت ان کو راستے بھی سجائی نہیں دیے۔ اللہ کا عذاب آ گیا، اچانک بجلی کڑکی، زمین پھٹ گئی، پانی آ گیا، مختلف قسم کے جو عذاب تھے وہ آ گئے اور ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو ڈرا رہا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یہ جو بات کی گئی ہے، پورا قرآن یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، ذکر کے معنی نصیحت، واعظ ہے۔ اس کے اندر ان فی ذلک لذکریٰ، اس قرآن پاک کے اندر نصیحت ہے۔ کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس ایک دل ہے، دھڑکتا ہوا زندہ دل ہے، ایمان والا دل ہے، اس کو شوق ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، ہر صاحب دل کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگا کر سنتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے، وہ شہید، اور وہ حاضر ہو۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، دل ان کا کہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ جب دل حاضر نہیں، کان سے سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے، آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور باہر نکل کے کہتے تھے قالوا ماذا قال ربکم، حالے خود بیٹھے تھے لیکن اب کہتے تمہارے رب نے کیا کہا، انہوں نے توجہ نہیں دی، سنا نہیں۔ تو بھائیو، جب تک دل حاضر نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی قلب و دماغ کے لحاظ سے حاضر ہو، اس لیے کہ جو بات کو ہی نہ سمجھے وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے ہی ہے جیسے نہیں، بات کی گئی نہیں سمجھ رہا ہے، ایسا ہے کہ ہے ہی نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اس میں نصیحت کس کے لیے ہے؟ دل و دماغ حاضر ہو کر پوری توجہ کے ساتھ۔ صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے، پوری توجہ کے ساتھ نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کان لگا کر
اور ایسے پرسکون ہو کے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ترقیاں دی، ان کو علم عطا کیا، ان کو قوموں کا رہبر اور رہنما بنا دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اور ایک اوروں کے رہبر بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کی وجہ سے، اور یاد رکھیے کتاب قرآن کو بھی کہتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو بھی کہتے ہیں، اسی قرآن و سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ترقی دیتا ہے، اور جو اس کو رد کر دیتے ہیں ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ہم مسلمانوں نے بحیثیت قوم، انفرادی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن و سنت کو رد کیا، دوسرے نظاموں کو لے لیا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ نے بھی ہم کو ہمارے نفسوں کے حوالے کر کے ذلیل کر دیا۔ آج ہماری کوئی حیثیت نہیں، جو ہمیں چاہے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا لے جاتا ہے، مارتا ہے، ذبح کرتا ہے، جو مرضی آئے کرتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبع من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، پاک کب ہوں گے؟ حلال کام کریں گے، حلال کھائیں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو پھر یہ حالت ہو جائے گی کہ ہم قرآن پڑھیں گے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، لیکن دل ہمارا سیر نہیں ہوگا، اور پڑھ لوں اور پڑھ لوں اور پڑھ لوں۔ آج ہم سے کیوں نہیں 1 صفحہ پڑھا جاتا؟ دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، نہیں اچھا لگتا۔ کہانی، ڈائجسٹ، فلمیں، کارٹون، پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے اور کون کون سے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن رب کا قرآن پڑھنا ایک مصیبت بن جاتی ہے، نیند آتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ چکا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔